تین ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے عورتیں اپنے شوہر کے دل سے بالکل اتر جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ یعنی اگر عورتیں ان تین کاموں کو کرتی رہیں گی تو ان کے شوہر میں جو ان کی عزت ہے، ان کے شوہر کے دل میں جو ان کی عزت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل فنا ہو جائے گی، بالکل دور ہو جائے گی، بالکل بھی محبت نہیں بچے گی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ان تین کاموں سے ضرور بچنے کی فکر کریں۔ جو تین کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان تین کاموں سے بچنے کی ضرور فکر کریں۔ اگر بچنے کی فکر کر لیں گی تو آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت برقرار رہے گی اور بڑھ بھی جائے گی۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی وہ تین کام جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ وہ تینوں کام کرتی رہیں، تو آپ کے شوہر کے دل سے آپ بالکل اتر جائیں گی، ان کے دل سے آپ بالکل اتر جائیں گی، بلکہ محبت کی جگہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا، دشمنی کرنے لگے گا، غصہ کرنے لگے گا، یہ سب کچھ ہونے لگے گا۔ اور آپ نے یہ تینوں باتوں پر عمل نہیں کیا تو وہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ اس سے پہلے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ آدھی بات سنو گے تو بات آپ کے دل میں آدھی بیٹھے گی، پوری نہیں بیٹھے گی۔ اس لیے بات کو پورا سنیں تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے بات کو پورا سننا ہے۔ سب سے پہلی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کے دل سے بالکل اتر جاتی ہے، وہ پہلی بات ہے ناشکری کرنا۔ کیا ہے؟ ناشکری کرنا۔ یعنی آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے میرے لیے کرا ہی کیا ہے، آپ میرے لیے کچھ لے کر نہیں آتے، آپ کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ آپ مطلب شوہر ان کے لیے کچھ بھی کرتا رہے، ان کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، صبح جاتا ہے، شام کو لوٹ کر آتا ہے، جاب پر جاتا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اپنے لیے کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن عورت جب وہ گھر پر آتا ہے، کبھی جب لڑائی ہو جاتی ہے تو کیا سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کرا ہی کیا، آپ نے میرے لیے کرا ہی کیا، آپ میرے لیے کچھ لے کر نہیں آتے، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے سب سے خطرناک جملہ ہے، اس لیے اس جملے سے بچنے کی فکر کریں۔ ناشکری نہیں کرنی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو روز 10 روپے دے رہا ہے، 20 روپے دے رہا ہے، 30 روپے دے رہا ہے، 50 روپے دے رہا ہے، 100 روپے دے رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو دے رہا ہے، تو اس سے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا اللہ کا شکر ہے کہ میرا شوہر میری عزت تو کرتا ہے، میرے لیے وقت تو نکالتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر ادا کرتے رہو گے اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ آپ کا شوہر آپ کو 10 روپے دے رہا ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ایک دن وہ ہوگا 10 کی جگہ 20 بھی ہو جائیں گے، اور 20 دے رہا ہے تو 20 کی جگہ 30 بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرا شوہر میری خدمت کرتا ہے، میرا شوہر میری عزت کر رہا ہے اور میرے خرچے کے لیے مجھے پیسے دے رہا ہے، مال دے رہا ہے۔ ناشکری نہیں کرنی ہے کہ تم نے میرے لیے کرا ہی کیا، تم تو بس اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، تم نے میرے لیے کرا ہی کیا۔ نہیں، بلکہ وہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے بھی کرتا ہے، بچوں کے لیے بھی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرتا ہے، پورے گھر والوں کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے اس جملے سے بچنے کی فکر کریں کہ تم نے میرے لیے کرا ہی کیا ہے۔ دوسری بات جو ہے جو فرمائی ہے کہ آج کل کی عورتیں جو کرتی ہیں وہ لعن طعن کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ لعن طعن کرنا۔ لعن طعن کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے انسان جب اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، جاب پر جاتا ہے، کام پر جاتا ہے، تو بعض مرتبہ انسان لیٹ ہو جاتا ہے، اس چیز پر لعن طعن کرنا کہ تم اتنے لیٹ کیوں آتے ہو، اتنے لیٹ آنے کا کیا مطلب ہے، کہاں پر تھے، کیا کر رہے تھے، آفس میں اتنے لیٹ کیسے ہو گئے، آج سے پہلے تو کبھی نہیں ہوئے۔ ارے میری خواتین، ارے میری مائیں بہنیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام زیادہ آ گیا ہو، یا اس کام کو کرنے کی وجہ سے آپ کا شوہر لیٹ ہو گیا ہو، لیکن آپ ان پر اس طرح برس رہی ہیں، اس طرح ٹوٹ رہی ہیں کہ سامنے والے کو دل کو ٹھیس پہنچے گی اور انہیں غصہ آئے گا۔ اور جب انہیں غصہ آئے گا اور ٹھیس پہنچے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ ان کے دل سے پوری اتر جاؤ گی، ان کے دل میں آپ کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ خاتون کچھ فکری انداز میں پوچھتی ہے، ارے آج تو آپ بہت لیٹ ہو گئے، کچھ زیادہ کام آ گیا تھا، یا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ کی ہیلپ کر سکوں، میں آپ کی مدد کر سکوں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ تو اتنے لیٹ ہو گئے، کہاں تھے، کہاں چلے گئے تھے، آپ کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے، آپ اتنے لیٹ آتے ہو اس لیے۔ اور تیسری بات ہے کہ نافرمانی کرنا۔ کیا کرنا؟ نافرمانی کرنا۔ آج کل کی عورتیں نافرمانی کرتی ہیں، وہ نافرمانیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا کر رہی ہوتی؟ اگر شوہر نے اگر یہ کہہ دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اگر تم گھر سے باہر نکلو گی تو تمہارا نقصان ہے، یعنی شوہر نے جو کہہ دیا کہ اب تمہیں یہیں رہنا ہے، ایسے کہیں نہیں جانا، کسی سے نہیں ملنا، تو بس وہ کام ہمارے لیے آخری حرف ہونا چاہیے۔ یا شوہر جب تک تمہیں اس بات یہ نہ کہہ دے، یا شوہر جب تک تمہیں ایسے کام کی اجازت نہ دے دے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، تو اس بات کو نہیں ماننا ہے۔ باقی جو کام ہیں جو شریعت کے اندر ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گی، ان کی نافرمانیاں نہیں کریں گی، یعنی شوہر نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، آپ کو اس سے بات نہیں کرنی ہے، آپ اس کے پاس نہیں جائیں گی یا اس کے گھر پر نہیں جائیں گی، تو نہیں جانا، کہ شوہر کی فرمانبرداری اسی چیز کو کہتے۔ اور شوہر کہہ کر چلا گیا، آپ نے ان کی باتوں کو نہیں مانا کہ وہ تو ہے نہیں، وہ دیکھ نہیں رہا، میں جا کر آ بھی جاتی ہوں، تو یہ نافرمانی میں شامل ہوگی۔ اگر شوہر کو پتہ چلے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ اس کے دل میں آپ کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہوگی، بلکہ ساری محبت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، اور آپ سے وہ نفرت کرنے لگے گا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، ان تینوں چیزوں پر غور کریں اور فکر کریں کہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ جب کوئی سنے جن کی زندگیاں میں ایسی یہ تینوں غلطیاں ہیں یا تینوں باتیں ہیں، وہ اس بات کو سنیں گی تو انشاءاللہ اس سے بچنے کی فکر کریں گی، اور انہیں سمجھائیں تاکہ وہ اس چیز سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔